ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے لا آف سپلائی، قانون رسد۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے پڑھا پروفیسر رابنس کا نظریہ اور لا آف ڈیمانڈ، وہ میں پہلے پڑھا چکا ہوں، اور اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے لا آف سپلائی۔ اور نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ میری ہوگی رسد اور طلب میں جو تبدیلی ہوتی ہے اس کے بارے میں ہوگی۔ تو ہمارے پاس اس ڈیفینیشن جو انگلش میں اس کی ڈیفینیشن ہے لا آف سپلائی کی، اس میں ہے دا لا آف سپلائی از دا مائکرو اکنامک لا دیٹ اسٹیٹس دیٹ آل ادر فیکٹرز being equal as the price of goods or service increases, the quantity of goods or services that suppliers offer will increase, and vice versa. The law of supply says that as the price of an item goes up, suppliers will attempt to maximize their profits by increasing the quantity offered for sale. لا آف سپلائی میں ہمارے پاس یہ تھی انگلش میں ڈیفینیشن۔ اب ہم نیکسٹ موو کریں گے اردو کی ڈیفینیشن کی طرف۔ تو نیکسٹ آگے ہمارے پاس سلائیڈ اردو کی ڈیفینیشن کی طرف، جس میں ہم وضاحت بھی کرتے ہیں کہ اگر دیگر حالات جوں کہ توں رہیں اور کسی شے کی قیمت میں اضافہ ہو جائے تو اس کی رسد پھیل جاتی ہے، اگر شے کی قیمت میں کمی آ جائے تو اس شے کی رسد سکڑ جاتی ہے۔ صاف واضح بات کی گئی ہے، یعنی کہ دیگر حالات اگر چینج نہیں ہوتے تو ہمارے پاس اگر پرائس انکریز ہوگی تو سپلائی آٹومیٹیکلی انکریز ہو جائے گی، اور اسی طرح اگر پرائس ڈیکریز ہوگی تو ہماری جو سپلائی ہے وہ بھی آٹومیٹیکلی ڈیکریز ہو جائے گی۔ ڈیمانڈ ان کے الٹ چلتا ہے، ڈیمانڈ اور قیمت میں جو تعلق تھا وہ تھا انورس۔ پرائس اینڈ سپلائی میں جو ہمارے پاس ریلیشن ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ڈائریکٹ۔ نیکسٹ سلائیڈ آگے ہمارے پاس، جس میں ہم مزید وضاحت کرتے ہیں لا آف سپلائی۔ لا آف سپلائی ریفرز ٹو دا ریلیشن شپ بٹوین پرائس اینڈ کوانٹٹی آف اے گڈ اور سروس that firms are willing to produce. The higher the price of the product leads to more supplies and more companies making the product. اچھا، ایک اب ادھر ہمارے پاس رکھیں گے پرائس اینڈ سپلائی۔ انکریز جو ہے وہ کیا ہوگی؟ پرائس، تو کوانٹٹی سپلائڈ انکریز، پرائس ایز پرائس جو ہمارے پاس وہ ڈیکریز ہو جائے گی، جس سے فالز گرتی ہے تو کوانٹٹی سپلائڈ بھی فالز ہوگی، گرے گی وہ بھی، یعنی کہ ان دونوں میں کیا ہے؟ ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے۔ یہ ڈیمانڈ کے لا آف ڈیمانڈ کے الٹ ہے لا آف سپلائی۔ نیکسٹ ہمارے پاس لا آف سپلائی اینڈ ڈیمانڈ۔ ادھر ان کا موازنہ کیا گیا ہے کہ جوں پرائس ہمارے پاس انکریز ہوتی ہے، سپلائی انکریز ہو جاتی ہے، پرائس ڈیکریز ہوگی، سپلائی ڈیکریز ہو جائے گی۔ اور ہمارا جو نیکسٹ ہے ڈیمانڈ۔ ڈیمانڈ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ ڈیمانڈ جو ہے وہ پرائس انکریز ہوگی تو ہمارے پاس جو کوانٹٹی آف ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ ڈیکریز ہو جاتی ہے۔ اسی طرح پرائس کے ڈیکریز ہونے سے جو ہماری کوانٹٹی آف ڈیمانڈ ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے پاس ادھر انہوں نے 3 گرافس بھی دیے گئے ہیں ہمارے پاس۔ فرسٹ پہ ہے ہمارے پاس کوانٹٹی آف سپلائڈ کا کیا ہوتا ہے، کوانٹٹی آف ڈیمانڈڈ کا کیا ہوتا ہے، اور اگر ہمارے پاس ان دونوں کا ایکویلیبریم آ جائے، جسے ہم منڈی کا توازن بھی کہتے ہیں، ایکویلیبریم آف ڈیمانڈ اینڈ سپلائی بھی کہتے ہیں، تو اس کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں۔ اس پہ میں نے علیحدہ ٹاپک رکھا ہوا ہے کہ منڈی کا توازن، طلب و رست کا توازن کیا ہوتا ہے، اسے بھی ہم جلد ہی کریں گے۔ اچھا، فرسٹ جو ہمارا گراف ہے لا آف ڈیمانڈ کا جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں اوپر سے نیچے کو گرتا ہے۔ ان کی مزید ایکسپلینیشن ہم لاسٹ سلائیڈ میں کریں گے۔ فرسٹ پہ ہم لا آف سپلائی کو دیکھیں گے جو ہمارا مین ٹاپک ہے۔ تو سپلائی ایک طرف اس کرو میں ہم نے جو رکھی گئی ہے وہ گوشوارے میں اس سپلائی کو رکھا ہے، ایک طرف پرائس کو رکھا ہے۔ تو قیمت ہماری 5 ہے تو طلب اور رسد ہماری 10 ہے۔ قیمت بڑھ کر 10 ہوئی تو رسد بڑھ کر 20 ہوگی۔ اسی طرح قیمت 15 ہوئی، 20 ہوئی، 25 ہوئی تو ہماری رسد بھی جو ہے وہ بھی انکریز ہوتی چلی گئی اور 50 تک پہنچ گئی۔ اگر ہم اس کے ایکسپلینیشن کی طرف آئیں، اس سے آپ صاف واضح ہو رہا ہے جیسے جو قیمت بڑھی گا تو رسد میں بھی اضافہ ہوتا
چلا گیا ہے۔ ایکسپلینیشن اس کرو کے بعد کرتے ہیں۔ اچھا، تو ہمارے پاس اس میں کیا رکھی گئی ہے، ایک طرف سپلائی کو رکھا گیا ہے، ایک طرف پرائس کو رکھا گیا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس رست کا خط ہے یہ نیچے سے اوپر جا رہا ہے، بائیں سے دائیں جانب اوپر چڑھتے ہوئے، اور پھر ہم اگر وضاحت کی طرف آئیں تو او ایکس خط کے ساتھ ہم نے کیا رکھا ہے، رسد کو رکھا ہے، اور او وائی کے ساتھ قیمت کو رکھا ہے، اور ان دونوں خطوط کے باہمی ملاپ سے خط رست کھینچا گیا ہے جو نیچے سے اوپر بائیں سے دائیں جانب چڑھتا و چلا جاتا ہے، اور اس کا خط عام طور پر کیا ہوتا ہے، پازیٹیو ہوتا ہے، مثبت ہوتا ہے۔ اچھا، پہلے ہم نے اس کی وضاحت گوشوارے سے اور پھر اس کی سپلائی آف کرو سے کی ہے۔ اچھا، نیکسٹ ہے ہمارے پاس آ جاتا ہے موازنہ۔ میں نے کہا تھا کہ ہم اس میں وضاحت کریں گے ان کے جو ہے کروز کی مزید۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں جو ہمارا لا آف سپلائی ہے وہ نیچے سے اوپر کو جا رہا ہے، بائیں سے دائیں جانب چڑھتا ہوا جا رہا ہے، جبکہ ہمارا جو ڈیمانڈ کا ہے، لا آف ڈیمانڈ کے اندر ہمارا اوپر سے نیچے کو آتا ہے، بائیں سے دائیں جانب گرتا چلا جاتا ہے۔ اچھا، ایکویلبریم میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، کیونکہ سپلائی نیچے سے اوپر جا رہا ہے اور ڈیمانڈ اوپر سے نیچے کو آتا ہے، تو ان دونوں کو جہاں پہ یہ ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں، انٹرسیکٹ کرتے ہیں، اسے ہم ایکویلبریم کہتے ہیں۔ اس پہ مزید ہم وضاحت جو ہے وہ پھر کبھی کریں گے۔ تو اچھا، لا آف سپلائی کی ادھر ڈیٹیل بھی دی گئی ہے کہ لا آف سپلائی میں کیا ہوتا ہے، پرائس انکریز ہونے سے ہمارا کیا ہو جاتا ہے، سپلائی کوانٹٹی آف سپلائی انکریز ہو جاتا ہے۔ لا آف ڈیمانڈ جو ہے اس میں اس کے الٹ ہے، پرائس انکریز ہوگی، ڈیمانڈ ڈیکریز ہوگی، اسی طرح پرائس ڈیکریز ہوگی، کوانٹٹی آف ڈیمانڈ کیا ہوگا، انکریز ہو جائے گی۔ تو اسٹوڈنٹس جو ہے اسی طرح ہمارا جو ہے لا آف ڈیمانڈ ہے اور لا آف سپلائی، لا آف سپلائی اور لا آف ڈیمانڈ ایک دوسرے کے الٹ چلتے ہیں، اور الٹ چلتے چلتے جس جگہ پہ ایک دوسرے کو ان کی پرائسز ایک دوسرے کے ایکول ہو جائیں، ان کی کوانٹٹی ایک دوسرے کے ایکول ہو جائیں، تو اسے ہم ایکویلبریم کا نام دیتے ہیں۔ نیکسٹ جو ہے اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے چینجز ان سپلائی کیا ہوتی ہیں، چینجز ان ڈیمانڈ کیا ہوتی ہیں، اور اس سے نیکسٹ ویڈیو میری انشاءاللہ ایکویلبریم آف ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ ہوگی، جسے مارکیٹ ایکویلبریم کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ اللہ حافظ اسٹوڈنٹس، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ میری آنے والی نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچ جائیں۔ اللہ حافظ، تھینک یو۔